اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج باران رحمت کا نزول ہوا ہے اور ملک کے بہت سارے علاقوں میں تقریباً سارے ملک میں بارش لگی ہوئی ہے اور یہ سلسلہ 2.5 ماہ سے رکا ہوا تھا، اور اس سے نہ صرف پانی کی کمی واقع ہوئی تھی بلکہ گرمی کی شدت میں اضافہ اور دیگر باقی مسائل جو بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ پیش آئے تھے۔ آپ ملک بھر میں نماز استسقاء کا اہتمام ہوا اور مساجد میں جمعہ کی نماز کے بعد اور مختلف مقامات پر بارش کے لیے دعائیں کی گئی، تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے دعا قبول فرمائی اور بارش کا نزول ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بارش نہ ہونے کا سبب کیا تھا؟ اگر وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے تو بارش کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پانی کی اہمیت سمجھنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ جو ہماری زمین ہے یہ 70% پانی پر مشتمل ہے اور ہمارا جسم بھی تقریباً 70% پانی سے مل کر بنا ہوا ہے، اور پانی ہماری زندگی کے لیے بہت ہی ناگزیر ہے۔ انسان کھائے پیے بنا 10-12 دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر ہماری زندگی 2 دن سروائیو کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ پانی ہمارے لیے بہت زیادہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور ہمارے لیے پانی ڈائریکٹ استعمال کے علاوہ انڈائریکٹلی جو ضروری ہے وہ اس تناظر میں ضروری ہے کہ ہم جتنی بھی چیزیں ہم لیتے ہیں انرجی حاصل کرنے کے لیے، خواہ وہ سبزیوں کی صورت میں ہو، پھلوں کی صورت میں ہوں یا دیگر اناج کی صورت میں ہوں، یہ تمام چیزیں، فصلیں یا جانور، ہر چیز اس کے انحصار پانی پر ہے۔ ظاہر ہے جب پانی نہیں ہوگا تو فصلیں نہیں ہوں گی۔ صحرائی علاقوں میں فصلیں کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہاں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ مٹی کا علاقہ ہونا ایک اور فیکٹر ہے، لیکن وہ علاقے جہاں پانی میسر نہیں ہوتا وہ علاقے بیابان اور بنجر ہوتے ہیں۔ تو پانی اس لیے بھی ہمارے لیے زندگیوں میں ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ پانی ہم لوگوں کو کس طرح مل رہا ہے، کہ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، ہواؤں کی وجہ سے سمندروں میں جو بحرات اڑتے ہیں وہ بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور وہ پھر ہوائیں جب چل کے آتی ہیں تو وہ خشکی والے علاقوں میں برستی ہیں، یعنی سمندری علاقوں کے علاوہ بری علاقوں میں، خشکی والے علاقوں میں۔ اگر فرض کریں، ذرا سی دیر کے لیے سوچیں کہ بارشوں کا یہ سسٹم، یہ سائیکل اللہ تعالیٰ نے نہ بنایا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ ہمیں پائپ لائن بچھانی پڑتی پانی کے لیے، اپنی ضرورت کا پانی اتنی مشکل سے ہمیں مہیا ہوتا۔ لیکن ہمیں ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفت میں مل گئی ہے، بارشوں کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اور ہم لوگ اس مفت میں ملی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ انسان کی تو فطرت میں ہی شامل ہے نا، اور کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان حاصل چیز کی قدر نہیں کرتا، نہ شکرہ رہتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں، غور سے دیکھیں، اور جب کوئی چیز، کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں ہوتی، جیسا کہ کافی عرصے سے ہم بارشوں سے محروم تھے، بارش ہمارے پاس نہیں تھی، تو ہمیں کتنی ضرورت محسوس ہو رہی تھی بارشوں کی۔ اس کے علاوہ ایک اور سوچنے کا، فکر کا پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس، ہم بارش کے علاوہ اگر باقی چیزوں پر بھی دیکھ لیں، پانی کے علاوہ ہم باقی اپنی زندگی کی وہ چیزیں جو ہمارے پاس میسر ہیں ہم ان پہ غور کریں تو کتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں میسر ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، ہمیں دماغ دیا ہے، ہمیں اتنی اچھی شکل و صورت دی ہے، ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں۔ یہ نعمتیں کتنی زیادہ ہیں، کتنی بڑی ہیں۔ ہمارے جسم میں ہم جس جگہ موجود ہیں اس کائنات میں، یہ ایک قاتل کائنات ہے۔ یہاں پر کتنے قسم کے جان لیوا بیکٹیریاز، وائرس موجود ہیں، وہ یہ ہماری زمین جو گردش کر رہی ہے سورج کے گرد، اگر اس کی گردش رک جائے، ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے، تو اس زمین پر 3000 میل کی رفتار سے ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں، اور پھر کیا ہو، زندگی کا نظام درم برم ہو جائے۔ یوں اگر وسیع تر تناظر کو چھوڑ دیا جائے، اگر ہم بڑی مثال کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے جسم سے مثال لیں
اگر ہمارے جسم کا کوئی ایک میجر آرگن ڈیمیج ہو جائے، کسی کا کوئی کڈنی فیلئر یا لیور فیلئر کا مسئلہ ہو یا کسی کا ہارٹ پرابلم ہو جائے، تو وہ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی، سارے مکان، بینک بیلنس وہ اس سے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں مفت میں میسر آئی ہیں، ہمیں ان چیزوں کی قدر نہیں ہوتی۔ بارش سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے، اور انسان ہو کہ وہ جو چیز ہمیں حاصل نہیں ہوتی، ہم اس ایک مختصر سی چیز کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، یعنی اور اکثر لوگوں کی زندگی کے معیارات، خاص طور پر آج کل میڈیا کا دور ہے، مدیت پرستی کا دور ہے، تو وہی ہمارے معیارات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، بس یہی چیزیں۔ لیکن جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں بارہا یہ کہا ہے، اور اس بارے میں ایک کلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے وہ انتہائی بہترین ہے۔ وہ یہ کہ انسان دنیا کے معاملات میں، دنیا کی چیزوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے، اور دین میں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھے۔ اس سے انسان کو یہ ہے کہ قناعت نصیب ہوگی۔ ہم یہ دیکھیں کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، 7 ارب کی یہ دنیا ہے۔ اگر انسانوں کی بات کی جائے تو انسان اس میں 7 ارب ہیں، اور ہم یہ دیکھیں، ہم مسلمانوں کو کم از کم اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کم از کم 5 ارب لوگوں سے بہتر ہیں نا۔ ہمارے پاس ایمان کی دولت تو ہے نا، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور کرم ہے ہم پر کہ ہم ایمان کی دولت سے تو سرفراز ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنی زندگی میں چیزوں پر غور کریں۔ اگر کوئی بل گیٹس سے، ہم اس کی دولت کو دیکھ کے ہم اس کو اپنے لیے رول ماڈل اور پتہ نہیں کیا سے کیا آئیڈیل اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس پیسہ ہے۔ لیکن آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ بل گیٹس ایک بیماری میں مبتلا ہے، وہ دودھ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کے پاس ہر جگہ، اس کے بیگ میں، اس کی گاڑی میں دودھ کے پیکٹس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، کسی ہوٹل کا مالک جو ہے وہ مرچ نہیں کھا سکتا، جبکہ میں چنا چاٹ بھی کھا لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، ان کا کوئی نعمت بدل نہیں ہو سکتا۔ باقی جو ہم کچھ چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، مال کے پیچھے دوڑتے ہیں، ان چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، تو اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ یوں تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ غافل رکھا زیادہ مال کی خواہش نے، حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ اسی صورت کی آخری آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت والے دن جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا، اس دنیا میں نعمت دی ہے، اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابو بکر تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ تینوں گھر سے باہر نکلے تھے، شاید بھوک کا عالم تھا، لیکن کچھ دوسرے تیسرے روز بعد کھجوریں اور پانی ایک صحابی کے پاس سے میسر آئیں۔ جب یہ نعمتیں، جب یہ ان سے لطف اندوز ہو چکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا قیامت والے دن سوال پوچھا جائے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا، اور کیا تم نے سنا نہیں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اگر ہم دیکھیں اپنی زندگی میں، ایک کلیہ بنا لیں کہ ہم ایسا، ہمارے اندر اس طرح کا ایٹیچیوڈ کیوں آ گیا ہے ناشکری کا؟ اس سے میں ایٹیچیوڈ سے بڑھ کر لائف سٹائل کا نام دوں گا۔ شکر گزاری بھی ایک لائف سٹائل ہے، اور ناشکری بھی ایک لائف سٹائل ہے۔ یہ لائف سٹائل ہماری زندگیوں میں جہاں تک بیرونی عوامل اس پہ کار فرما ہیں، جیسا کہ میڈیا اور فیملی کی تربیت بھی کافی طرح میٹر کرتی ہے، اور پھر ہماری معاشرے کے جو طرح طرح کے سٹیٹس ہوتے ہیں، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، لیکن کافی حد تک ہم خود بھی قصوروار ہیں۔ ہم نے اس زندگی کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ زندگی ہے کیا، یہاں پہ ہم کتنی زندگی گزار لیں گے۔ اگر کسی کی زیادہ عمر ہوئی تو 100 سال ہوگی۔ ہم اس وقت 2022 میں بیٹھے ہیں، ہم ذرا سوچیں کہ ہم 2122 میں کہاں ہوں گے؟ ہم میں سے اکثر لوگ قبروں میں ہوں گے، وہ بھی ہمیں نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ آج اگر ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، آج جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور اس بارے میں حرف آہر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اگر اس کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو یہ خواہش کرے گا کہ تیسری بھی ہو۔ یہ تو انسان کی ہوس چیز ہی کچھ اس طرح کی ہے، یہ ہمارے ڈوپ سینٹر کو وائلیٹ کر دیتی ہے جب ہمارے پاس کوئی پرپس نہیں ہوتا۔ ہم
بے مقصد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جانوروں کی زندگی ظاہر ہے جس کی زندگی میں مقصد نہ ہو تو اس میں تو جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. وہ نذیر اکبر نہیں اکبر الہآبادی کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے. کیا کہیں اب آپ کیا کارہائے نمایاں کر کے, بی اے کیا نوکری ملی, بی اے کیا کلرک ہوئے نوکری ملی اور مر گئے. شعر کی ٹانگیں تو ٹوٹ چکی ہوں گی اکبر الہآبادی سے معذرت کے ساتھ, لیکن اس کا کچھ مفہوم یہ تھا کہ ایک محدود سی اس طرح کی بے مقصد سی زندگی گزار کر چلے جانا یہ انسانوں کا شیوا نہیں ہے, یہ حیوانوں کی سی زندگی ہے اس طرح سے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کی فلسفی کو سمجھیں. ہم اس دنیا میں آئے ہیں, یہ دنیا ہمارے لیے مومن کے لیے قید خانہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ آخرت کی جو زندگی ہے, جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے, اس کے مقابلے میں جو کچھ ہم یہاں بوئیں گے آخرت والے دن ہمیں اس کا ثمر ملے گا. تو یہی جو چیز جو ہمیں موٹیویٹ رکھتی ہے وہ آخرت کا کنسیپٹ ہے. جو شخص مومن کون ہوتا ہے؟ جو شخص مومن بن جاتا ہے, جو آخرت اورینٹڈ زندگی گزارتا ہے, تو اس کی زندگی سے یہ ناشکری والا پہلو پھر نہیں رہتا, پھر یہ چلا جاتا ہے. کیونکہ انسان کو اس دنیا کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے, اور اس دنیا کی حقیقت ہے بھی یہی کہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. اور باقی جو نعمتوں کی بات رہی, جو مادی اشیاء کی بات رہی جن کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں, تو اس بارے میں سب سے پہلے ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے جس میں ایک آ گیا ہے کہ انسان کا مال, بنی آدم کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا, باقی تو اس کے وارثوں کا مال ہے. آج سے 500 سال پیچھے چلے جائیں تو اس نے صنعتی جو انقلاب آیا ہے اس نے کافی ترقی کی ہے, لیکن آج سے 500 سال پہلے چلے جائیں, اس وقت حکمرانوں کو جو سہولیات میسر تھیں, یا حکمرانوں کو بھی جو سہولیات اس وقت ہمیں میسر ہیں, ہم بیٹھے ہوتے ہیں یہاں سے ہم کسی اور جگہ پر بڑی آسانی کے ساتھ بات چیت کر لیتے ہیں ود ان سیکنڈس. ہمارے پاس پنکھے اویلیبل ہے, ایئر کنڈیشنز اویلیبل ہیں, خود کو گرم اور ٹھنڈا رکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, کھانے پینے کے طرح طرح کی چیزیں مل چکی ہیں. ہمارے لیے سفر اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہم میلوں کا سفر ہم گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں. پہلے وہ سفر طے کرتے ہوئے ہمیں ہفتوں بلکہ مہینوں درکار ہوا کرتے تھے, اور آج وہ سفر سمٹ کر چند گھنٹوں میں آ گیا ہے. دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے. تو جو سہولیات ہمیں اس صدی میں موجودہ دور کے انسان کو میسر ہیں, آج سے 200 سال پہلے کے لوگ اس بارے میں خیال بھی نہیں کر سکتے تھے, سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آج سے 500 سال پہلے بادشاہوں کو بھی وہ سہولیات میسر نہیں تھی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے اس وقت لوگوں نے گمان کیا ہوگا, اگر آپ سوچیں کہ وہ اکبر بادشاہ جو ہے وہ زندہ ہو کے آ جائے اور وہ دیکھے کہ یہ جہاز اڑ رہا ہے اور لوگ اتنی تیزی سے سفر ہو رہا ہے اور اس طرح کی سہولیات, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ پھر دوبارہ سے ہی مر جائے یہ دیکھ کے ہارٹ اٹیک سے. اگر قارون کو پتہ چل جائے کہ وہ جو اس کا خزانہ تھا اور جس کی کنجیاں اس سے اونٹوں کے قافلے پہ لادی ہوئی ہوتی تھیں, اور آج ہمارے پاس ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ ہے, اور وہ قارون کے خزانے سے یقیناً بہتر ہی ہے, یعنی ہم جس تک اسے استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے حاصل کلام یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں بحیثیت انسان, ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا, ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. وہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کام کرنا پڑے گا جو ہماری زندگیوں میں تبدیلی لائے, اور جو اس ایٹیچیوڈ ناشکری کے ایٹیچیوڈ کو ختم کرے جو کہ ہماری زندگیوں میں ڈپریشن, ٹینشنز اور ان چیزوں کا باعث بنتا ہے. ظاہر ہے انسان کی اوستہ کبھی ختم نہیں ہوتی, تو اس کے لیے ہمیں کچھ جاننے کی ضرورت ہے. اس کے لیے سب سے بڑا اور سب سے اہم نسخہ کیمیا جو ہر دور کے انسانوں کے لیے مفید رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہمارے لیے بھیجا, انسانوں کے لیے بھیجا. ہم کوئی الیکٹرانکس کی چیز خریدتے ہیں, مطلب موبائل خریدتے ہیں یا کوئی بھی ٹیلی ویژن یا کچھ اس طرح کی چیز خریدتے ہیں, تو اس کے ساتھ ایک مینول بک ہوتی ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس چیز کو آپ نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے, آپ کیا کام کریں گے, اس کی گارنٹی ہے, کیا کام کریں گے. تو کچھ احتیاطیں لکھی ہوتی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے. اگر ان احتیاطوں پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے وہ چیز خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. وہ اس کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے جس نے وہ پروڈکٹ بنائی ہوتی ہے. ہم انسان ہیں,
اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے خالق اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنا کر ہمیں یوں ہی اس دنیا میں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے لیے ایک مینول ساتھ دیا ہے، ہمارے لیے ہدایت قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بھیج دی ہے، اور اس کتاب میں ہی ہمارے لیے ہدایت ہے اور تمام اسباق موجود ہیں۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ یہ کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، تو ایک مقام پر رک گئے۔ صحابہ نے، باقی جو ان کے ساتھی تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں اس مقام پر کیوں رک گئے؟ تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں یہاں پہ اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ عمر تو جو اونٹ چرانا نہیں آتا تو اپنی زندگی میں کیا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ کاش میں آج انہیں بتا دیتا کہ اتنی بڑی سلطنت کا میں حکمران ہوں۔ انہیں یہ حکمرانی کیسے نصیب ہوئی تھی؟ وہ عرب جو آپس میں، جن کے اندر ہر طرح کی برائیاں موجود تھیں، جو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے جھگڑتے تھے، اور ان کے جھگڑے 40 سالوں تک جاری رکھتے تھے، نسل در نسل ان کی لڑائیاں اور دشمنیاں جاری رہتی تھیں۔ لیکن جب قرآن آیا ان کے پاس، تو پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ بات بات پر لڑنے والے عرب، انہوں نے دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی، وہ دنیا کے امام بن گئے۔ رومن اور پرشین امپائر اس وقت کی سپر پاورز کو انہوں نے اکھاڑ پھینکا تھا، اور پھر جب مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا تو اس کے ذریعے سے زوال آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جو سب کے لیے یکساں ہے کہ قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کا عروج، اور اسی قرآن کی وجہ سے بہت سے قوموں کو زوال نصیب کرے گا۔ علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری خوارگی کی، ہماری ذلت کی، ہماری پستی کی وجہ قرآن سے دوری ہے، تو اس کا حل بھی یقیناً یہ ہوگا کہ ہم قرآن کی طرف پلٹ آئیں۔ جب ہم قرآن کی طرف پلٹ آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں عروج نصیب ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ وقت آنا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایفرٹ کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اور قرآن مجید جو ذریعہ ہے یہ کامیابی کی، دنیا میں بھی کامیابی کی بھی کنجی ہے، اور آخرت میں کامیابی کی بھی کنجی ہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ان کی یہ حالت ہو گئی کہ آج ہم دنیا میں تعداد کے لحاظ سے 1.5 ارب ہیں، اکثریت میں موجود ہیں، اور ہمارے پاس، ہم سمندری اور بری راستوں پر فائز ہیں، ایٹمی طاقت ہمارے پاس ہے، دنیا کے یعنی بہترین وسائل ہیں جو مسلمان ملکوں کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی آتا ہے وہ ہم پہ روب جما کے چلا جاتا ہے، ہماری حکومتوں کے ساتھ وہ گڑبڑ کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں، سازشیں ہوتی رہتی ہیں، مسلمان گاجے مولیوں کی طرح کٹ رہے ہیں۔ آپ کشمیر دیکھیں، آپ فلسطین دیکھیں، عراق دیکھیں، شام دیکھیں، برما دیکھیں، یہ جتنے بھی ہیں یہاں پر مسلمان محکومین کے شکار کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کافر قومیں جو ہیں، یہود و نصارہ، یہ اس طرح، میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، کہ اس طرح تم پہ ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے کہ جسے دسترخوان پہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوگی، لیکن وان لگ چکا ہوگا۔ اور وان کسے کہتے ہیں پوچھا تو آپ سے وسلم نے فرمایا کہ موت سے نفرت اور دنیا کی محبت۔ آج ہم دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں اور موت سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ موت کا کنسیپٹ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ فنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب ہماری موت آئے گی تبھی زندگی شروع ہوگی۔ اصل زندگی تبھی شروع ہوگی جب انسان اس دنیا سے ہم پردہ فرما جائیں گے، اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونی ہے۔ اور اسی کا کنسیپٹ ہم نے اپنے ذہنوں میں راسخ کرنا ہے کہ اصل زندگی وہی ہے، یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ اگر یہاں کوئی 1000 سال جیے نا، پھر بھی قیامت کے 1 گھنٹے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، وہاں پہ 1 دن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، وہاں پہ 50,000 سال کے 1 دن ہے، جب ہم کتنا جی لیں گے۔ اور جب ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی، جب آخرت کی وہ جو زندگی ہے اس کا کنسیپٹ ہمارے ذہن میں راسخ ہو جائے گا، تو پھر یقیناً کوئی بھی ناشکری کا پہلو یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں ہوگی۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ ہمیں یہ شعور کیسے آئے گا، یہ ہمیں ادراک کیسے آئے گا؟ تو وہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے جو ہمیں اس منزل کی طرف رہنمائی ہماری کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ وہ شخص جو قرآن سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور گمراہ کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اسے اپنی زندگیوں پہ لاگو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا وہ جو کھویا ہوا مقام ہے وہ ہمیں دوبارہ مل سکے۔ آخر میں اقبال کے شعر کے ساتھ، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشغر، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز سے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔